أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون اور ان میں سے بعض امی ہیں، کن میں سے؟ یہود میں سے۔ دیکھیے ان میں سے مختلف کیٹیگریز بتائی جا رہی ہے۔ ایک گروہ علماء کا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ کتاب میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ایک گروہ کیا تھا؟ ان میں سے منافقین کا تھا۔ اور ایک گروہ کون ہے؟ ان پڑھ، امی کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلا۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اس نے تمہارے لیے کان، ناک، آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیسے؟ کچھ سیکھ کر، سیکھو ان میں سے کچھ، اور اس میں دیکھو، غور و فکر کرو۔ ومن امیون، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں۔ عوام کا یہ حال ہے، پیچھے کیا تھا؟ خواص کا حال تھا، اور عوام کا حال یہ ہے لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہود کے اندر دو گروپ تھے، ایک تھا اسکالرس کا گروپ جو خود پڑھتے پڑھاتے تھے، منمانی کرتے تھے، جیسے جی چاہتا تھا کتاب کے ساتھ کرتے تھے، اور باقی کس کے اوپر تھے؟ باقی لوگ انہی لوگوں کے پر ڈیپینڈ تھے، جو بتا دیتے تھے وہ اسی کو مان لیتے تھے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے، خود علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کا دین کیا تھا؟ جھوٹی آرزویں۔ وانہم الا یظنون، اور ان کی جھوٹی آرزویں کیا تھیں؟ ان کے اپنے وہم گمان تھے، خود ساختہ باتیں تھیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی حالات نظر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ سب باتیں ہم پر کیوں کھولی ہیں؟ بنی اسرائیل کے حالات اتنی تفصیل سے کیوں بتائے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے حالات کو جانچیں، غور و فکر کریں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ان کے اندر ایک گروہ ہے کہ علماء کا جو پڑھتے پڑھاتے ہیں یا دین کو انہوں نے اپنی اجاراداری بنا رکھا ہے، جس قسم کا چاہے فتویٰ دے دیں۔ عوام لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے بعد وہ انہی پر ڈیپینڈ ہے۔ عوام کے پاس خود ہی کوئی علم نہیں، نہ کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر وہ جو بتا دیتے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ وہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حلال ہے، وہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس بات کے لیے نہ کسی نے ابھارا ہے، نہ انہیں کبھی کوئی خود احساس ہوا ہے، نہ انہیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کو خود بھی جاننا چاہیے، ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو کتاب نہیں جانتے ہیں وہ دراصل آخرت کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہیں، وہ نجات کے سستے نسخوں اور جھوٹی کہانیوں پہ جی رہے ہیں۔ کیا ایسا کرنے سے جنت مل جائے گی؟ کیا ویسا کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ آج آپ دیکھیں کہ عوام کا حال کیا ہے، دن رات اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، خود کتاب کبھی کھول کے نہیں پڑھی، نہ پڑھنے پڑھانے کا زیادہ رواج ہے۔ میجارٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے فیصد لوگ سمپل ٹرانسلیشن بھی نہیں جانتے ہوں گے قرآن کی، یا انہوں نے صرف سادہ ترجمہ بھی پڑھ رکھا ہو، نہیں پتہ، عربی تو آتی نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب، اب جو آخرت کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ فلسفے قائم کر رکھے ہوتے ہیں، کیا پتہ اللہ کس کو بخش دے، اور کچھ کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی مثال دیتے ہیں اس عورت کی کہ ایک عورت خواہشہ تھی، اس نے کتے کو یا بلی کو پانی پلایا، لہٰذا اس کی بخشش ہو گئی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم انتہائی غلط کام کر رہے ہیں سو واٹ، کیا پتہ ہم بھی کوئی ایسی نیکی ہو جائے ہم سے جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کبھی اسی طرح کی کوئی اور کہانیاں سنا دیتے ہیں، لہٰذا آخرت کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتے، اور اگر بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کس پر بیسڈ ہوتی ہیں؟ کسی حقیقی علم پر مبنی نہیں ہوتی، وہ وہم اور گمان پر باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں نفع و نقصان کے لیے خوب انہوں نے یہ علم حاصل کر رکھا ہوتا ہے، کیسا بزنس کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس میں کتنا پروفٹ ہوگا۔ صرف ڈگری نہیں لیں گے بلکہ پھر کنسلٹنسی سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر طرح طرح کے سروے کریں گے، پھر جا کر اس میں ہاتھ ڈالیں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں اندھیرے میں ہی سب کچھ تیار کر رکھا ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی قرآن کا علم نہیں رکھتے، خواہ کتنی بھی بڑی ڈگری ہو۔ آج کل پڑھا لکھا ہونا، ان پڑھ ہونا، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس کو پڑھا لکھا ہونا کہتے ہیں؟ جس کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہو، جس کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری ہو، اس سے بہت
لوگ امپریس ہوتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، جب بچوں کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کیا باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں لڑکا بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کی کتاب میں سے بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہو، اگر اس دنیا کی کوئی ڈگری اس کے پاس ہو، یعنی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری ہو تو سب خوش ہو جائیں گے. کسی نے قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھا، اس نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں پڑھا، کوئی نہیں پوچھتا ہے. تمہارے کہیں دور خیال بھی نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ کتاب پڑھتے جو نہیں ہیں. اگر صرف پہلا سپارہ بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا ہونا کیا ہے اور ان پڑھ ہونا کیا ہے. اگر پہلا سپارہ بھی پڑھ لیتے سمجھ کر کے، اس کی تفصیل پڑھ لیتے تو ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہونا کیا ہے. اللہ کے نزدیک کون ان پڑھ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس الکتاب نہیں. پھر ہمارے یہاں یہ جو عام خیال ہے کہ کتاب پڑھنا پڑھانا کیا ہے صرف چند لوگوں کا کام ہے، اس کی بھی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے کہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی للناس. للناس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صرف چند لوگ، مخصوص طبقہ نہیں. جو مدرسوں میں صرف بیٹھا رہے، پڑھتا پڑھاتا رہے، بحث و مباحثہ کرتا رہے، باقی لوگ صرف ان پہ ڈپینڈ کر لیں اپنے آپ کو. یہ طریقہ، یہ طرز عمل درست نہیں ہے. صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کتاب کے معاملے میں 10 آیتیں پڑھتے اور ان کے معنی بھی جانتے، ان کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. 4 لفظ آپ لکھ لیجئے کہ ہمیں کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. نمبر 1، اس لفظ کو ہمیں جاننا ہے، کیسے پڑھا جائے، اس کے مخرج کو جاننا ہے، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. دوسرا کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے معنی، اس کے میننگ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر تیسری چیز اس کا مفہوم، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی تشریح پڑھنی چاہیے، اس کی تفصیل پڑھنی چاہیے. اور چوتھی چیز اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک کتاب کا حق ہے. کتاب پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا لفظ بھی پڑھنا آتا ہو، اچھے سے میننگ بھی آتی ہو، اور پھر انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی ہو، اور پھر اس پر عمل بھی ہو. کیونکہ جو شخص صرف لفظ جانتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے قرأت بہت اچھی کرتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا، وہ بھی امی ہیں، وہ بھی ان پڑھ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بعض لوگ کسی حد تک کی ٹرانسلیشن جانتے بھی ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مطلب کیا ہے ساری بات کا. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. جب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو کنفیوژن ہی رہتی ہے.